سب سے پہلے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ہماری شریعت میں، اسلام میں کتنا خیال ہے کہ تکلیف یعنی یہاں تک کہ بو یعنی کسی کی بدبو بھی نہ پہنچے، یعنی اپنی بدبو یعنی منہ کی بدبو کی وجہ سے کسی کو تکلیف تک نہ پہنچے، اسی لیے کچی پیاز کھا کر آنا اور لہسن کھا کر آنا منع کیا گیا۔ اور وہ انسان سب سے برا سمجھا جاتا ہے جو اپنے اندر کے شر کو دباتا نہیں کہ ہے، اس کی سوچ بری ہے، اس کا ارادہ برا ہے، اس کے خیالات برے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں پر گالی گلوچ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یا کسی کی جائیداد دبا کر ہڑپ کر کے تکلیف دینا، یا کسی کو ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے تکلیف دینا، یعنی دل آزاری، دکھ پہنچانا، تکلیف دینا دوسروں کو، یہ آج کا عنوان ہے خطبے کا۔ ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں، گاڑیوں پر چلتے چلتے دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اس کو، تو اس لیے آج میں نے محسوس کیا، میں نے یہ یعنی ارادہ کیا کہ آج کا عنوان دل آزاری ہو، دلوں کی تکلیف، دلوں کو دکھ دینا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اس آیت کا معنی یہ مطلب اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو دلی آزاری، دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ناحق کے، بغیر کسی یعنی جرم کے، انہوں نے کچھ کیا نہیں، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں، کچھ جرم نہیں کیا، اس کے باوجود ناحق جب تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھائے رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ جیسا انہوں نے تکلیفیں دی ویسا اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف یعنی دردناک عذاب پہنچائے گا۔ ناحق کسی کو تکلیف دینا، مومن ہو یا غیر مومن ہو، کسی کو بھی تکلیف دینا اس کے لیے باعث عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقت میں مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان سے محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ عزیز حضرات، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا یہاں ذکر کیا۔ ایک عجیب نکتہ ہے اس میں کہ زبان کا کیوں ذکر کیا؟ سب سے پہلے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کیونکہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، یعنی اے میرے بھائی، میں تم کو کچھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہاری دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں دعا دیتا ہوں تمہارے لیے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ تو یعنی اللہ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ملنے پر سب سے پہلے السلام کا حکم دیا ہے کہ میں سلامتی چاہتا ہوں تمہاری، میں تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس حدیث میں مسلمان کون ہے بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو حقیقت میں دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ زبان کا سب سے پہلے ذکر اس کے لیے کیا کہ زبان کا زخم سوکھتا نہیں، ہاتھ کا زخم سوکھ سکتا ہے، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دیا تو وہ زخم سوکھ سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم دل کو جو پہنچتا ہے مہینوں سالوں یاد رکھتا ہے کہ فلاں دن اس نے ایسا کہا تھا مجھ کو، فلاں دن فلاں وقت پر اس
نے مجھ کو گالی دی تھی، مجھ سے ایسا کہا تھا، اس لیے زبان کا ذکر کیا۔ اور زبان کا ذکر اس لیے بھی پہلے کیا کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی طاقتور سے طاقتور آدمی کو زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کمزور سے کمزور آدمی بھی طاقتور آدمی کو زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور زبان، ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، طاقت اگر ہوگی تو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے پر اس کو معلوم ہے کہ میں ایک ہاتھ سے تھپڑ ماروں گا تو زوردار تھپڑ سامنے سے آئے گا، مجھ کو پڑے گا، اسی لیے جو ہے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور زبان سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، مردوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص جو مر گیا ایسا تھا ویسا تھا، اس کی غیبت اور اس کے بارے میں بری باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ عزیز حضرات، ہم ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، موقع بموقع گھروں میں، گھروں کے باہر، سڑکوں پر، کہاں کہاں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے، چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان یہ اصول بنا لے اپنا کہ تکف شرک عن الناس، یعنی اپنے شر کو لوگوں سے محفوظ رکھیں، اپنے اندر کا شر، اپنے اندر کے برے ارادوں، برے خیالات سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ کسی کے بارے میں کیونکہ انسان حضرت انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے۔ سراپا سر سے لے کر پیر تک خیر کس کے اندر ہوتا ہے بھائی؟ فرشتے کے اندر ہوتا ہے۔ اور سر سے لے کر پیر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک شر ہی شر شیطان ہوتا ہے، ایسا شیطان ہوتا ہے۔ اور حضرت انسان دونوں کے بیچ میں ہے کہ اگر اچھا ہو گیا تو فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، اور اگر برا سے برا ہو گیا تو شیطان کی طرح بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت انسان میں دونوں جذبے ہیں، خیر کے جذبے بھی ہیں اور شر کے جذبے بھی ہیں۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اندر خیر کے جذبے کو غالب رکھتا ہے، خیر کے ارادے کو غالب رکھتا ہے، اور بھلائی کے ارادے کو غالب رکھتا ہے، اور شر کے ارادوں کو، شر کی سوچ کو، شر کے خیالات کو دبا کر رکھتا ہے۔ ایسا انسان اچھا ہے۔ اور وہ انسان سب سے برا سمجھا جاتا ہے جو اپنے اندر کے شر کو دباتا نہیں، بلکہ شر ہی شر اس کی سوچ شر کی ہے، اس کی سوچ بری ہے، اس کا ارادہ برا ہے، اس کے خیالات برے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں پر گالی گلوچ کرنا لوگوں کو، یہ اس کا، تو ایسے انسان کو برا انسان کہا جاتا ہے۔ تو عزیز حضرات، شریعت میں دوسروں کو تکلیف دینے کا بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم کو یعنی اپنے شر سے دوسروں کو روکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول بنائیں کہ دوسروں کو خوشی دیں۔ دوسروں کو یعنی ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میرے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچے بلکہ خوشی پہنچے۔ میں دوسروں کو خوشی کیسے بانٹوں؟ دوسروں کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کی مدد کر کے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے، سڑک پار کر کے، کیسے اور کس طرح سے دوسروں کو خوش رکھوں، یہ ہم ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ ایک مومن کی سوچ ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ مجھ سے، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ خوشی ہی خوشی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ادخالک السرور علی المؤمن علی اخی، ادخالک السرور علی المؤمن اشبعت جوعه وسترت عورته او قضیت له حاجتا۔ یعنی سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرے، تیرا مومن بھائی تجھ سے خوش ہو جائے، اس کے دل کو خوشی سے بھر دے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔
یا تو اس کو اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا کر پیٹ بھر کے اس کو خوش کر دے، یا اگر اس کا کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو چھپا کر اس کو خوش کر دے، یا اس کی کوئی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، یا کسی جگہ چل کر اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو روزی روزگار سے لگانے کی کوئی ضرورت ہے، تو اس کی وہ ضرورت پوری کر کر اس کے دل کو خوشی سے بھر دے، یہ سب سے عملوں میں سب سے بہترین عمل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں، یعنی ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا ہے تکلیف کا، میرے جملوں سے، میرے اس لفظ سے دوسروں کو تکلیف پہنچی، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اتنے بے حس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے برے، جن کو احساس تک نہیں ہے، جو فیل تک نہیں کرتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میرے جملے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا بلی کی وجہ سے، بلی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا۔ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل خشاش الارض، یعنی بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو چھوڑ دیتی تھی کھلا تاکہ وہ خود جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لے یا کو خود اپنی غذا تلاش کر لے، تو اس نے باندھ کر رکھا تھا۔ تو عزیز حضرات ذرا سوچئے کہ ایک جانور کو تکلیف دینے میں اتنی بڑی سزا ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، تو کسی انسان کو تکلیف دینے میں کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ ہم دن رات اپنی زندگی کے لمحات کو ٹٹولیں، صبح کے اوقات کو، دوپہر کے اوقات کو، شام کے اوقات کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، میرے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو، میرے دوستوں میں سے کسی دوست کو، میرے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کو میری وجہ سے، میری زبان سے، میرے اخلاق سے، میری زبان سے اور میری باتوں سے، میرے جملوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، اور میرے اخلاق ان کے ساتھ کیسے ہیں اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے۔ عزیز حضرات، آج کا زمانہ، آج کا اس دور پیسے کا مادی دور ہے، یعنی اس دور میں آدمی ہر ایک اپنی فکر کرتا ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میرا پیسہ بن جائے، کسی طرح میں فائدے میں ہوں اور کسی طرح میرا نقصان نہ ہو، تو دوسروں کو چاہے تکلیف پہنچے، دوسرا چاہے کیسے بھی ہو، لیکن میرا فائدہ ہو جائے اور میں اچھا رہوں۔ تو اس کی وجہ سے آج دوسروں کو تکلیف دینا، ایذا دینا اور دل آزاری کرنا آسان ہو گیا ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہے اس کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے یعنی تکلیف کا شریعت میں دوسروں کو تکلیف دینا کتنا اور کس درجہ منع ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یعنی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے، ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی وہ تکلیف دینے والی چیز چاہے کسی مسلمان کو تکلیف دے یا غیر مسلم کو تکلیف دے، عام ہے، راستے میں تو ہر ایک چلتا ہے، کافر بھی چلتا ہے، مومن بھی چلتا ہے، راستے کی تکلیف ہٹا دینا نیکی ہے، راستے سے تکلیف ہٹا دینا ثواب کا کام ہے، راستے سے تکلیف ہٹا دینا، کانٹے کا ہٹا دینا، پتھر کا ہٹا دینا اور کسی لکڑی کا ہٹا دینا، راستے کو صاف کر دینا، یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو لوگ، یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز یعنی خطیب صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی چھلانگتے ہوئے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آ کے بیٹھ رہا ہے، منع کیا گیا اس کو۔ کیوں؟ حالانکہ عبادت کا مقام ہے، مسجد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں منع کیا گیا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے، یعنی جہاں جگہ ملی ہے اسی جگہ بیٹھ جانا چاہیے، دوسروں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، ان کو تکلیفیں دیتے ہوئے آگے آ کر بیٹھنا منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر آنا منع ہے،
کیونکہ پیاز اور لہسن کھا کر آئیں گے تو آپ کے بازو جو مصلی ٹھہرے گا، مقتدی ٹھہرے گا، اس کو اس کی بو سے تکلیف پہنچے گی۔ تو ہماری شریعت میں، اسلام میں کتنا خیال ہے کہ تکلیف یعنی یہاں تک کہ بو یعنی کسی کی بدبو بھی نہ پہنچے، یعنی اپنی بدبو یعنی منہ کی بدبو کی وجہ سے کسی کو تکلیف تک نہ پہنچے، اسی لیے کچی پیاز کھا کر آنا اور لہسن کھا کر آنا منع کیا گیا۔ یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ تکلیف سے ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف دینے سے بچے۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادتوں میں بھی یہی معاملہ ہے کہ عبادت بھی جب کی جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آہستہ سے اٹھتے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیند میں خلل نہ پڑے۔ کتنا احساس، عبادت کے لیے بھی کتنا احساس کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، یہ کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اس بارے میں سورہ ہمزہ، خاص طور پر سورہ ہمزہ نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده۔ خرابی ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم کی وادی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ ہر اس شخص کے لیے جو عیبوں کو ٹٹولتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرتے پھرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتے پھرنا اور تکلیف پہنچانا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اشاروں سے، آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کی طرف اشارہ کر کے اس کو جو ہے نشان زد کرنا اور اس کو تکلیف دینا، یہ بھی منع ہے۔ آنکھ کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، زبان سے کسی طرح سے بھی کسی کو تکلیف دینا، اس کے لیے ویل نامی جہنم کی وادی اس کے لیے ہے۔ یہ کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو جمع کر کے گن کر سید کر رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسا شخص جو زبان کا تکلیف دینے والا ہو، زبان سے تکلیف دینے والا ہو، ایسا شخص خوب پیسے والا بھی ہوتا، پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے اور گن کے رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو یہ ساری صفتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا اور نہ وہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ جہنم کی توڑنے والی پھوڑنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی لمحات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو ٹٹولیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں کہاں ہم سے دل آزاری لوگوں کی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، تعلقات میں ان سے بھی بد کلامی کرتا ہے، ان سے بھی برے الفاظ بولتا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر میں بھی برا ہوتا ہے، باہر بھی برا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں برا ہوتا ہے، باہر بہت اچھا ہوتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ تو جو ہے اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت بد کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے ماتحت کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے اور اپنے سے اونچے کے ساتھ بہت اچھا بات کرتا ہے۔ یہ ایسی صفت مومن کی نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی تو صفت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے سے نیچے والے کے ساتھ اچھا گفتگو، اچھی زبان رکھے، اچھے اخلاق سے کام پیش آئے۔ تو جو نیچے ہیں، جن کے نوکروں کے ساتھ، جو اس کے ہاتھ کے نیچے نوکر کام کرنے والے ہیں اور خدام ہیں، خادمین ہیں، ان ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے یعنی اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال دل آزاری آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا، دل آزاری دینا، یہ بہت ہی بڑھ گیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس قسم کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح سے ہم خوش رکھیں۔ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں تو غم تو نہ دیں، ان کو تکلیف تو نہ دیں۔ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کی برائی بھی نہ کریں، کسی سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں تو دشمنی بھی نہ کریں۔ یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو میری طرف سے، میری وجہ سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ وہ تکلیف اس کا بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو اس کا بھی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ حالانکہ جانور ہے، بکری سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مار دی تو جانوروں کا بھی اس طرح سے حساب ہوگا، اس طرح سے حساب کتاب ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو کیا ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا؟ انسانوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ انسانوں کے بارے میں ذرے ذرے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی قیامت کے دن اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس پر یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو دوسروں کو خوشی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ میں بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلف میں ایک گزرے ہیں نیک اور صالح، وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مالدار بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مالدار بھی تھے۔ ایک دن ایک ضرورت مند ان کے پاس آ گیا، ایک ضرورت ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مجھ کو 50 درہم کی ضرورت ہے، مجھ کو 50 درہم کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ٹھیک ہے اس کو لکھ کر دے دیا خزانچی کو، جو خزانچی ہے سیکریٹری ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کو لکھ دیا کہ 500 درہم اس کو دے دیے جائیں۔ تو ملازم جو خزانچی تھا، سیکریٹری تھا، اس نے کھول کر لفافہ دیکھا، دیکھ کر کہا کہ جو ہے انہوں نے بھی جا کر کہا مجھ کو 50 روپے دینے کے لیے انہوں نے کہا ہے، تو لفافہ کھول کر دیکھے تو 500 روپے اس میں لکھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ 500 روپے لکھے ہوئے، تم کہتے ہو 50 روپے۔ تو فوراً دوڑے سیٹھ صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے کہ انہوں نے 50 روپے مانگا، آپ 500۔ تو غصے میں آ گئے، بہت غصے میں آ گئے اس پر، تم نے جو ہے میرا پورا ٹھپ کر دیا، میں جو چاہ رہا تھا وہ ٹھپ کر دیا، کیونکہ تو پھر انہوں نے جو ہے اس کو کہا کہ جو ہے ایسا کرو کہ چونکہ دونوں کو معلوم ہو گیا تھا 50 درہم اس نے مانگا تھا، انہوں نے 5، تو انہوں نے پھر ایک اور لفافہ لیا، دوسرا لفافہ لے کر اس میں 1000 درہم لکھ دیے اور کہا اس کو کھولنا نہیں اور اس کو بھی بتانا نہیں، جی جیسے میں کہا ہوں ویسے ہی کرو۔ تو سیدھے جا کر انہوں نے جو ہے اس کو 1000 درہم دے دیا۔ تو جو ہی وہ ضرورت مند جب کھول کے دیکھا تو اس میں 1000 درہم تھے، تو اس کا بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ کسی موقع سے وہ سیکریٹری نے ان کو، خزانچی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے، اس نے 50 درہم لکھا تھا، آپ نے 500 لکھے، پھر میں آپ سے پوچھا تو اس کو 1000 کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مومن کے دل کو خوشی سے بھر دو، میں یہ چاہ رہا تھا، میں اسی لیے 500 درہم لکھا تھا، تو نے راز فاش کر دیا، تو نے تو اس کو راز فاش کر دیا، اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ 500 میں لکھا ہوں۔ تو بہرحال تو اسی لیے میں نے اس طرح سے کیا۔ تو دیکھیے ہمارے سلف صالحین کیسے ڈھونڈ کر تلاش کر کے لوگوں کو خوشی پہنچاتے تھے، موقع سے کیسے موقع، جہاں موقع، ہم کو دن رات ہم سڑک پر چلتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہر وقت ہماری یہ نظر ہونا چاہیے، ہر وقت ہماری یہ تلاش ہونا چاہیے کہ کیسے میں کسی کو خوش کر دوں، کیسے میں کسی کے دل کو خوشی سے بھر دوں، کیسے میری طرف سے کوئی خوش ہو جائے میری وجہ سے۔ اس طرح سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹے کام کر کے بھی ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، پیسہ ہونا ضروری نہیں، کسی کی مدد کر کے، کسی کا ہاتھ بٹا کر،
کسی پر بہت کام ہے تو اس کا کام تھوڑا ہم کر کے بھی، کوئی روڈ پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس کو روڈ پار کروا کے بھی ہم خوش کر سکتے ہیں۔ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، پیسے کی بات ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس طرح لوگوں کو خوش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔